سخت ترین حالات میں سے یہ حالت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل حالات میں انگریزوں کی بات آیا ہے تو یہ حالات ہے۔ انگریزوں نے بھی ہماری وقت کی جائیدادوں پر ہاتھ میں ڈالا ہے، لیکن اس حکومت نے غیر قانونی کام کو قانونی راستے سے کرنے کی کوشش کی۔ وقت ہے کیا ہمارے باپ دادا نے دیا ہوا سمجھ ہے، اب اس وقت پر فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کمیٹی میں وہ شامل کیے جائیں گے، باپ دادا کی چیز میری فیصلہ وہ کرے گے۔ جن لوگوں کو قانون نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ یہاں کی دکانوں پر سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ آپ کے گھر کا نظام آپ کا پڑوسی چلائے؟ آپ نے محنت سے گھر تیار کیا، سارے سامان تیار کیے، اور پھر اس پر اگر پتہ پڑوسی کا چلے آپ اسے بوائد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو وقف بورڈ ہے، اس بورڈ میں ہمارے صرف 2 آدمی رہیں گے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہماری مسجد ہے، اس میں 2 لوگ خاص میں ہوتے ہیں، امام اور مؤذن، تو مؤذن کا ہمارا ہے، کیا مان لیا جائے گا؟ نہیں مان لیا۔ اس بل میں بل نہیں ہوتا، یہ ایکٹ بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، بل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت بورڈ میں جو کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی میں 2 غیر مسلم بھی شامل رہیں گے، جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وقت بورڈ کی، یہ کوئی ہماری ملی تنظیم نہیں بناتی ہے کہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ بنا رہی ہو، وقت بورڈ کی جو کمیٹی ہوتی ہے، یا جمعیت علماء ہند بنا رہی ہو، یا جماعت الشریعہ کمیٹی کو تشکیل دے رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وقت بورڈ کی جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ سرکار کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس باریکی کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وقت بورڈ کی زمینیں بیچی گئی ہیں کہ اس سے پہلے قبرستانیں بکی رہے ہیں نہیں بکی ہے، عیدگاہوں کی زمینیں بکی رہے نہیں بکی ہے۔ اچھا کمیٹی کس نے بنایا ہے؟ کمیٹی سرکار نے بنائی ہے، سرکار نے اپنے مزاج کے مطابق کمیٹی تیار کی ہے۔ اب ان لوگوں میں سے کچھ نااہلکاروں نے غبن کیا، وہ حرکت کی جو حرکت انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو مجرم کون ہے؟ یہ علماء مجرم، جمعیت مجرم ہے، جماعت الشریعہ مجرم ہے، آل انڈیا مسلم فیصلہ مجرم ہے۔ کون مجرم ہے؟ اب مارکیٹ میں بات کیا چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کو دبایا تھا، جو اشراف تھے، بڑی ذات والے چھوٹی ذات والوں کو دبایا ہے اور وقت کی جائیدادوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ اب یہ حکومت سے صاف سوال کرتے ہیں، یہ کمیٹیاں بنائی کس نے تھی؟ یہ رجسٹریاں کی کس نے تھی؟
تم نے ہمیں ضرب لگائی ہے، اب پیغام انشاءاللہ العزیز صحیح طور پر ہم لوگوں کے اندر پہنچا کر رہے ہیں۔ یہ وقت قانون کے معاملے نہ سمجھے، وہ 3 طلاق کے قانون کی طرح نہ سمجھے کہ ہاں صبر کر لیا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ ہم لوگ تو وہی عمل کریں گے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اس پر صبر کر لیں۔ یہ قانون ایسا کہ اس پہ صبر نہیں، اس پر حکومت سے بات کرنی ہوگی اور حکومت کو صاف پیغام دینا ہوگا۔ ہماری لڑائی آپ سے، جس راستے سے آپ نے اس قانون کو لایا ہے اسی راستے سے اس قانون کو تم واپس لے کر جاؤ۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ذمہ دار سے، تو یہ سارے معاملات کر کے کیا فائدے، کیوں جلوس نکالے جا رہے ہیں، کیوں دھرنے دیے جا رہے ہیں، کیوں جلسے کیے جا رہے ہیں؟ تو بات سمجھ لیں، میری معلومات کے اعتبار سے سپریم کورٹ اس قانون کو روک نہیں لگا سکتا، کلی طور پہ اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ کچھ شکوں پر وہ ترمیم کر دے، کچھ شکوں کو انویلڈ قرار دے دے، لیکن جو ہمارے مطالبے ہیں وہ پورے مطالبے وہاں سے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تو کورٹ ٹھیک ہے، وہ یہ ضرور کرے گا انشاءاللہ کہ 44 ترامیم جو ہم چاہتے ہیں اس میں سے 43 کی ترمیم کر دے۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے یہ امید ہم لگا رہے کہ 44 میں 44 سے ختم کر دے، کہانی ختم ہو جائے، لیکن یہ ہونا آسان نہیں ہے۔ جو حکومت میں ہے وہ ایسے نقشہ میں ہے کہ وہ کھلے طور پر سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اب تو سپریم کورٹ کو شراب کر رہے ہیں اور ایسے نشے میں ہے کہ ان کے چھوٹے نیتا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے دھرنا دیا تو جلیاں والا باغ بنا دیا جائے گا۔ وہ ڈرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سینوں کو ہم گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، لیکن سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو قوم اپنے تو کو سنے گا نہیں، جو قوم کسی کے سامنے سر نہ جھکائی، وہ قوم کیسے تمہارے ان چند سالہ حکومت کے سامنے سر جھکا سکتی ہے؟ ہم یہ صاف پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ حکومت اس قانون کو واپس لے، اور جس طرح سے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں تمہیں قانون بنانا ہے، اسی طرح سے تم قانون بناؤ جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جائیدادیں ہمارے باپ داؤں نے دی اور فیصلے آپ کے ہو، عجیب غریب بات ہے۔ اب کچھ بیچارے نہ سمجھ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ یہ ہے نہیں، اس کو جھوٹ موٹ کا بنایا جا رہا ہے۔ اس قانون کی ایک شکل اور بتا دوں، اس قانون میں یہ ہے کہ اگر مسلمان اگر کسی چیز کو ڈونیٹ کرنا چاہے، وقف کرنا چاہے، تو اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور صرف مسلمان نہیں 5 سال سے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس پر ضرورت کو بات ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نظر آنا چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون پریکٹسنگ مسلمان ہے اور نان پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ اگر کسی مسلمان کے چہرے پہ داڑھی نہیں اور کسی مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہے، دونوں کا فیصلہ وہ نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ دین کا جانکار تھوڑی نہ ہے۔ یعنی ہم آگے اگر جائیدادیں وقت مسجدوں مدرسوں کو کرنا چاہیں ابھی پریزنٹ میں، تو یہ سارے قوانین متنازع ہو رہے ہیں، ہمارا کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مانے گے، اپنا راستہ ایسا ہو جائے تو گاڑی رکھا ہوا ہو، ماشاءاللہ کرتا پجامہ بھی پہنا ہوا ہو اور سب کچھ کرتا ہو، لیکن پیشانی میں سردی کا نشان نہ ہو، اور کہتے کہ تم پریکٹسنگ مسلمان نہیں نظر آ رہے، تمہارے متھے پر اور بھیتر والا چکر ہمارا والا نظر نہیں آ رہا ہے، تم دان نہیں دے سکتے، تم وقف نہیں کر سکتے۔ اتنا گندا قانون لایا ہے، اتنا گندا قانون لایا ہے کہ ایک مسلمان اپنی جائیداد پر شراب کی دکان کھول سکتا ہے، اپنی جائیداد بیچ کر کوئی غلط کام کر سکتا ہے، لیکن دینی کام میں تہذیب کا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بات پر غور کرنے کے بجائے اب قدم آگے بڑھانا ہے، اور یہ فرسٹ سٹیج ہے، یہ کام کا فرسٹ سٹیج ہے۔ ابھی تو موسم میں اور گرمی آئے گی، اور خدا کرے کہ موسم گرم ہونے سے پہلے حکومت کی بات سمجھ میں آ جائے۔ دوسری ایک بات ذہن میں رکھیں گے، ہماری یہ لڑائی ہندوؤں سے نہیں ہے، ہماری یہ لڑائی سکھوں سے نہیں ہے، ہماری یہ لڑائی جینوں سے نہیں ہے، ہماری یہ لڑائی برادران وطن سے نہیں ہے، ہماری لڑائی صوبائی حکومت سے ہے۔ ہمارے تو بہت سے ہندو
چلنے والا ہی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کب ہوگا؟ جب یہ پورا مجمع اپنے ساتھ پوری بستی کو لے کر آئے گا. آج تو گاؤں سے آئے ہوئے 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ، یہ 2 4 6 سے کام نہیں چلے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضلع جموئی کا یہ جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ہندوستان کا تاریخی پروٹیسٹ ہے اور حکومت ہل جائے. آپ کی بستی کے ایک آدمی نے استعفا دیا، حکومت کو کچھ تو اثر پڑا تھا. وہ کیوں دیا وہ اس کا معاملہ، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھے. ایسا نہیں ہے حکومت کا اثر نہیں پڑتا، حکومت کا اثر پڑتا ہے. اگر اپنے علاقوں کی ہزاروں کی بھیڑ جمع کر کے خاموشی کے ساتھ وہ ہاتھ ملے کارڈ لے کر اظہار کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ دوبارہ وقت امندمنٹ ایکٹ، حکومت انشاءاللہ مجبور ہوگی اور ہمارے اس ضلع کے پروٹیسٹ سے پورے ہندوستان کو انشاءاللہ لازم ایک ہمت اور حوصلہ ملے گی کہ پروٹیسٹ اس انداز میں کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اپنی قوت کا اظہار حکومت کے سامنے کیا جاتا ہے. اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ. آپ کا کہ بتائے کب تیار ہے؟ الحمدللہ انشاءاللہ. امام الشریعہ کے قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مفتی مسیح صاحب ہمارا یہ پیغام ہمیں شریعت تک پہنچائیں گے کہ الحمدللہ ضلع جموئی پوری طریقے سے مستعد ہے اور ایک عالیشان احتجاج کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. رسوا مت کرنا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. اب 4-5 دن پوری طریقے سے کام میں لگ جاؤ، گاؤں جاؤ، لوگوں کو تیار کرو اور لوگوں کے سامنے باتیں رکھو کہ جانا ہے. گاڑیاں نظم کرو اور گاڑیوں کا انتظام پورا کرو، اس کے سامنے اسٹیکر چسپا کرو. وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اس انداز سے پورے قافلے کی شکل میں آپ تشریف لاؤ تاکہ ایک احتجاج کی شکل بھی بن جائے اور آپ کی بات بھی پہنچ جائے اور لا اینڈ آرڈر بھی برقرار رہے. ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا لیکن اپنی بات حکومت تک ضرور پہنچانا ہے. اور راستے میں آتے وقت کوئی نعرے بازی نہیں کرنا ہے، کوئی نعرے بازی نہیں کرنا ہے. ہم جو بھی کریں گے اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کریں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے اس کے لیے؟ بیچ میں ابھی آپ کو صرف 5 سے 7 منٹ کے کام کے لیے میں تھوڑا سا زحمت دے رہا ہوں، وہ کر لیں گے. سمجھ جاؤ وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ پرچی مانگی جا رہی ہے. ان پرچیوں کو آپ کریں اور رکھ کر یہ پرچیاں ابھی 10 منٹ میں یا 15 منٹ کے بعد ریاست کے خطاب کے بعد یہ پرچیاں ہمیں بتائیں گے. آپ حضرات چائے کے لیے کچھ کر آپ حضرات کے لیے تشریف رکھیں. ابھی حضرت کا اصل خطاب باقی ہے، اصل پیغام امام شریعہ باقی ہے. لو اسے تفسیر کرو اور اسے واپس لے جائے. اس میں 3-4 چیزیں صرف لکھی ہوئی ہے. آپ کا نام ہے، آپ کے عمر ہے، آپ کا پتہ ہے کس گاؤں کے